ایک کہانی میری زبانی. کام ہو اچھے ہمارے اور نیت صاف ہو، کام ہو اچھے ہمارے اور نیت صاف ہو، ہے وہی انسان جہاں انسانیت کا واس ہو. السلام علیکم. I welcome you all in my program ایک کہانی میری زبانی. عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، مگر اتنا مہنگا تحفہ اور اتنا قیمتی تحفہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو آج ہم ملاقات کرتے ہیں وومن رائٹس کی ہماری میڈم جنرل سیکرٹری مس پروین طارق. السلام علیکم پروین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ کیسی ہیں میم؟ بہت بہت شکر ہے اللہ کا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے پروین آپ سے ملاقات کرتے ہوئے کہ آپ بہت ہی اچھا اور عظیم کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر، اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اور اپنے ویورز کو مزید بتا سکوں اپنے کام کے متعلق، تاکہ جو پریشان حال لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ کچھ ایسی بھی ایک این جی او ہے، کچھ ایسی بھی تنظیم ہے جو دکھی انسانیت کی کام آ رہی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک راستہ کھل جائے گا. آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے، اس کے لیے آپ کی بڑی مہربانی. ہماری جو تنظیم ہے ہیومن رائٹس یونٹی فاؤنڈیشن، وہ تقریباً 3-4 سال سے کام کر رہی ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ انسان کی خدمت کرنا، خلق خدمت ہے. تو ہیومن وائلیشن کے تحت جہاں جہاں بھی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ بات آپ کے لیے بالکل سوٹ کر رہی ہے کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. پروین، زبردست، بالکل صحیح. آپ کی آرگنائزیشن مطلب کیا کام کر رہی ہے، ذرا سا آپ تفصیل سے بتائیں گی؟ جی، ہماری آرگنائزیشن ہیومن وائلیشن کے تحت جہاں بھی انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، انسانیت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ہم وہاں پہ پہنچ کے ان انسانوں کو حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں مین ہو وومین ہو، ہمارے لیے سب برابر ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں کرتے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے یا ہندو ہیں، کچھ بھی ہیں. انسانیت ہمارا مقصد ہے، انسانیت کی خدمت کرنا. تو کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات پات سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو اگر کسی بھی وجہ سے ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. زبردست، بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ. بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ میاں کی ہماری تعلیمات جو ہیں، ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، بالکل آپ وہی کام کر رہی ہیں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. اچھا پروین، آپ بالکل. مجھے بتائیں گے کہ آپ کون کون سے گاؤں میں جا چکی ہیں اب تک ہم اپنے کام میں؟ صوبہ سندھ کے مختلف گاؤں میں، جیسا کہ خیر پور کی طرف ہے، ٹھری میرواہ ہے، لکمان ہے، اور ادھر اپنے لاڑکانہ کی طرف چھوٹے موٹے گاؤں ہیں، اپنے ڈوکری ہے، پاڈرے ہے، اور سکھر، روڑی، اس کے علاوہ جو ہے جام شورو، حیدرآباد. اور ایک اور مزے کی بات کہ کراچی کے اندر بھی نا کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں گاؤں نہیں ہے، لیکن کراچی کے اندر بھی آس پاس میں بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پر میں گئی ہوں. بالکل ملیر کی طرف، خاص طور پہ گڈاپ، ملیر، اور جی اپنا لیاری میں، اور اس کے علاوہ یہ گلشن حدید کی طرف یہاں بھی گاؤں ہے، وہاں میں مختلف گاؤں میں گئی ہوں. اور وہاں پر ایک اور چیز جو مین بیسک چیز ہے جو ہمارے لیے، وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم. تو ہمارے یہاں بیسک چیز جو ہے وہ تعلیم ہے، اور اس پہ بالکل بھی کام نہیں ہو رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے لڑکیوں کو ایجوکیشن سے دور رکھا جا رہا تھا.
یا پھر ان کو بیسک جو ہے پرائمری کے 5 کلاسیں پڑھا کے پھر گھر بٹھا دیا جاتا تھا، یا وہاں پر اسکول نہیں تھے کسی جگہ، یا کہیں پر اسکول تھے تو پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے تھے. تو ہم گاؤں میں جا کر ہم نے خود سے جو اپنا لوگوں کو اویئرنیس دی، پیرنٹس کو خاص طور پہ، کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں. تعلیم ضروری ہے، اور علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور یہ تیسری آنکھ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کے اندر شعور نہیں آتا، انسان کی زندگی گزارنا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے. بس ایک جانوروں والی سی زندگی ہوتی ہے جاہل انسان کی. اور ویسے جو بھی کھایا حدیث پیتا پاک بھی ہے کہ عالم اور جاہل ایسے ہیں. عالم یہاں پر ہے، جاہل یہاں پر ہے. عالم کا درجہ تو ویسے بھی ہمارے دین میں بھی اوپر ہے. بلند ہے، تو بالکل ہم بلند. نے بیسک جو اسٹارٹ کیا وہ اپنا تعلیم سے کیا، ایجوکیشن سے کیا. اس کے لیے ہم نے سیمینار کروائے مختلف گاؤں میں جا کے، شہروں میں بھی ہم نے سیمینار کروائے. اور اس سیمینار سے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ بھائی تعلیم بہت ضروری ہے، جو کہ لازماً اپنے بچوں کو دینی ہے. اس پہ ہم نے بالکل بہت کام کیا ہے. اور بہت سے بچے ایسے تھے میم جو پڑھنا چاہتے تھے، لیکن کیا کہیں پر ایسا تھا کہ ان کے پیرنٹس ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے. تو ہم نے ان کو اپنی تنظیم کی طرف سے بیگس، یونیفارم دے کر، بکس دے کر، جو انیشل چیزیں ہوتی ہیں وہ دے کر، اور ہم نے ان کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا. اور کچھ یہی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے والدین آنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید سکیں. اسی لیے وہ اپنے بچوں کو گھر بالکل میں بٹھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. وہ بالکل پیرنٹس بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں جو ہیں بیٹیاں اسکول جائیں، لیکن پیرنٹس کے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم بچوں کو بھیجیں. اچھا جیسے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں آج کل فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے، بالکل یونیفارم وغیرہ، بکس وغیرہ دی جاتی ہیں، لیکن پیرنٹس کو یہی نہیں پتا کہ اگر ہم بچی کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں گے تو ہمیں خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ تک ہاں، یہ چیزیں تھیں جو، معلومات ہے. بالکل یہ تک چیزیں تھیں جو پیرنٹس کو نہیں پتا تھی. وہ بھی ہم نے ان کو جا کے بتائی. ہم نے اسکول میں ہیڈ سے جا کے ملوایا، اور کافی سارے بچوں کو ایڈمیشن کروایا اسکولوں میں. اور کچھ ہم نے وہاں کے اسکول کے پرنسپل نے ہیلپ کی، کچھ ہماری تنظیم نے. اس طرح جو ہے ہم نے کافی سارے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا. بہت زبردست کام کرایا پروین آپ نے. اچھا میں آپ کو یہ تھینک بتاؤں، یو سر. ایک مشہور کالر کا یہ کال ہے. اگر آپ کے پاس ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، مطلب بیٹا ہو اور بیٹی بھی ہے، تو آپ کو بیٹی کو تعلیم دینا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ بیٹے کو نہ دیں، بس بیٹی کو ضرور دیں، کیونکہ اس سے پورا خاندان. آپ نے بہت اچھا کیا کہ پیرنٹس کو یہ اویئرنیس دی ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کروانا کتنا ضروری ہے. جی اچھا پروین آپ سے یہ بات شیئر کرنا ہے کہ اگر آپ یہ کیسز، جو بہت سے کیسز آپ نے میڈیا میں ڈالتے ہیں اور وائرل ہوتے ہیں، تو یہ اگر اچھی بات ہے یا بری بات ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کے کیسز سارے وائرل ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ نے 2 سوال پوچھے کہ اچھی اور بری، تو جی دیکھیں سم ٹائم ہمیں خود کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ وائرل کریں، سب کے سامنے لے کر آئیں. لیکن ہم ان سے اجازت لے لیتے ہیں کہ کیا ہم اس چیز کو وائرل کریں. تو اگر پرمیشن دیتے ہیں تو ہم وائرل کرتے ہیں. اور وائرل کرنا اچھا ہے میری نظر میں. اچھا ایک تو ویورز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہے کہ وہ آپ اس پوسٹ کو یا آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں یا بری نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن میری نظر میں اچھی چیز ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو میرے کام کا جب پتہ چلا، جب آپ نے مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا، میرے کام کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ اتنا کام کر رہی ہیں. اور جو یقین کریں کافی سارے کیسز میرے پاس آئے صرف اسی وجہ سے آئے کہ انہوں نے مجھے فیس بک پہ دیکھا، انہوں نے مجھے جو ہے یوٹیوب پہ دیکھا، میرا کانٹیکٹ نمبر نکالا کسی طرح، اور یہاں تو میری تنظیم کا جو پیج بنا ہوا ہے اس پہ مجھے میسج کیا کہ میڈم پروین سے ہمیں بات کرنی ہے پلیز. پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے خود ان کو کال کی. کچھ لوگوں نے نمبر چھوڑے میسنجر پہ کہ یہ ہمارا نمبر ہے، آپ میڈم پروین سے ہمارا رابطہ کروائیں، ہماری یہ پرابلم ہے. تو اس طریقے سے کافی سارے لوگ جو تھے، بے پہنچ لوگ تھے، جو وکلا کی فیس نہیں دے سکتے،
جو आला अदालतों में अपने केस नहीं चलवा सकते, या जिनकी पहुंच नहीं है थाने में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकते, एफआईआर नहीं करवा सकते, वो लोग परेशान हाल थे। अब जब उनको पता चला कि ये एक तंजीम है और इन तंजीम की ये लेडी है जो कि काम कर रही है और इन्होंने इस तरह फला का काम किया है तो मेरा भी कर लेंगी, तो उन्होंने किसी तरह हम तक रसाई हासिल की और हमने उनकी मदद की। तो आप खुद बताइए कि फिर ये वायरल करना, सोशल मीडिया पर आना, लोगों को बताना अपनी काम के बारे में, अपनी तंजीम के बारे में, ये तो अच्छा हुआ ना कि एक का काम तो हमने करके बताया, उसके बाद 10 लोग और आए जिनका हमने सॉल्व करवाया। मतलब ये आपके लिए पॉजिटिव वे है, मतलब बहुत खुशी की बात है कि मतलब लोग समझते हैं कि ये वायरल होने से आपकी बात अच्छी नहीं कि आप दूसरों तक बातें पहुंचती है, मगर आपकी तफसीलात सुनने के बाद ये बात बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी पॉजिटिविटी बता रही है कि आपकी ये जो इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, तो सही बात है, एक काम से 10 काम और आपके पास आ रहे हैं जो बिल्कुल कम्प्लीटली सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हो रहा है। मतलब आपके पास कोई भी किस्म का आपका अगर लॉयर हायर करना या किसी भी आपके केसेस में आप बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेते? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। हमारी पास जो भी केस आता है और हम समझते हैं कि ये बहुत ही मजबूर है और ये बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या इन पे वाकई जुल्म हुआ है, हम थोड़ा देखते हैं, छानबीन करने के बाद हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, हमारा लॉयर 1 रुपया भी नहीं लेता और हम उनका केस लड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने आज लिया और कल हमने छोड़ दिया, नहीं, हम उस केस को कंप्लीट करवा के उनको इंसाफ दिलवा के फिर ही छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो क्या मतलब आपका ये अप्रोच करना हो तो आपका एक ही तरीका है कि आपको मीडिया के जरिए पाया जाता है कहीं पर भी? बिल्कुल, हम मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंचे हैं ज्यादातर। तो परवीन, आपने ये लॉकडाउन में इतना लंबा अर्सा लॉकडाउन रहा है, तो आपने इसमें किस तरह से लोगों की मदद की है? इसमें माशाल्लाह मैडम देखें, हमारे जो तंजीम के चेयरमैन साहब हैं और हम और हमारे जो और हैं ब्रदर्स हैं, हम सब ने मिलके अपनी मदद आपके तहत जो है लॉकडाउन में लोगों की मदद की। और यहाँ पर हम गोट गांव में गए और कुछ लोग हमारे पास खुद आए, तो हमने उनको राशन बैग दिए और फिर उसके बाद जो हमारी मीठी ईद आई थी, ईद उल फितर, उस पे हमने कोशिश करके जहां तक हम पहुंच सके, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया बंद थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठी आ गई थी, तो हर शख्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। तो कई जगह पे हम नहीं पहुंच सके, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की और हमारी तंजीम के एक बंदे ने माशाल्लाह तकरीबन 500, 1000, 200, 300, 400 लोगों तक राशन बैग पहुंचाए, फिर ईद उल फितर पे उनको कपड़े दिलवाए। तो उनके साथ मैंने भी अपनी तरफ से यही किया और माशाल्लाह हमने उनको राशन बैग दिए। इतना राशन था कि 1-1.5 महीने का आराम से उनका गुजर सफर हो जाए। उसके बाद ईद पे कपड़े वगैरह दिलवाए। इतने इंस्टीट्यूट चला रही हैं, आपके सारे लोग इतने अच्छे हैं और आपका इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है कि अल्लाह ने आपको बहुत सेहत के साथ लंबी उम्र दे आप सबको। आमीन। अच्छा, मैंने एक ऐसा आपका केस सुना था जिसमें एक छोटी बच्ची की शादी आपने रुकवा दी, तो थोड़ा उसकी तफसील से आप बताएंगे कि वो क्या केस था? बिल्कुल, एक बच्ची थी क्लास 5 की और उसकी एज थी 9 ईयर। तो बिल्कुल गांव है एक खैरपुर में, वहां पर उस बच्ची का वाकया हुआ। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे सोशल मीडिया के बारे में सवाल पूछा था, उसका भी यहाँ पर एक और आपको झलक मिल जाएगी कि कितना अच्छा साबित हुआ हमारा सोशल मीडिया पर प्रोग्राम करना और लोगों को दिखाना। कि वहां पर एक बच्ची 5 क्लास की थी और ज़ाहिर है गरीब घराने से थी, गवर्नमेंट स्कूल में बच्ची पढ़ रही थी। तो उसके फादर ने क्या किया कि 5 लाख के एवज 50 साल के बंदे को अपनी बच्ची बेच दी। अब बताएं, 9 साल की बच्ची और बंदा 50 साल का, और वो 5वीं क्लास में बच्ची पढ़ना चाहती थी। बच्ची कह रही है मैं पढ़ूंगी, मुझे नहीं करनी शादी, ये शादी क्या होती है। तो उसकी टीचर ने, मेल टीचर था वहां पर, बड़ा ही अच्छा टीचर था। देखे कहते हैं ना, इंसानियत अभी भी है दुनिया में। उसने वो बाकायदा गया, बच्ची के फादर को समझाया कि आप ये जुल्म मत करें, आपकी बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है और इसकी शादी मत करवाएं, अभी इसको पढ़ने दें।
اور اتنا بڑا آدمی آپ نے کیوں, مطلب اس کی تو خود, وہ تو پوتے پوتیوں والا ہے, تو ظاہری ایک لالچ اور پھر بالکل غربت غربت. آ گئی تھی. اس بندے نے نہیں مانا, باپ نے کہا نہیں. اب وہ بہت, مطلب وہ جو استاد ہے نا, جو ٹیچر تھا, اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. کہتے ہیں نا کہ ٹیچر اور استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی روحانی ماں باپ ہوتے ہیں, تو بالکل ماں وہ باپ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بچی پہ ظلم میں کیسے روکوں. انہی دنوں میں ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے, میرا ایک لائیو پروگرام چلا. جیسے ہی انہوں نے میرا لائیو پروگرام دیکھا اور میرا نمبر لیا اور مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ادی اس طرح جو ہے نا یہاں پر واقعہ ہو رہا ہے, آپ پلیز اس کو بچائیں. دیکھیں نا, ہمارے دین اور ہمارے قانون میں کہیں پر بھی 9 عمر کی, مطلب 9 سال کی بچی کی شادی کہیں پر بھی جائز نہیں ہے, تو بالکل آپ اس کو رکوائیں. وہ مطلب دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بندہ مجھ تک پہنچا, اور میں نے کتنی بڑی پھر, بات. بالکل. اب یہاں پر دیکھیں آ کے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا, ہم فرنٹ پہ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور جو ہم پروگرام کرتے ہیں, ہم اپنا کام دکھاتے ہیں, اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. پھر ہم بالکل نے اس کے باپ سے رابطہ کیا, اس کو سمجھایا پہلے کہ بھائی اس طرح مت کریں, بچی کی ابھی عمر نہیں ہے شادی کی, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے کیونکہ وہ 5 لاکھ کی لالچ میں آ گئے تھے. پھر ہم نے وہاں کا جو ایس ایچ او تھا, وہاں سے ہم نے بات کی, میں نے اسی طرح وہاں لائیو پروگرام کیا. ایس ایچ او کو اور ایس ایس پی کو, وہاں کے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو میں نے لیا, اور ان سے ہم نے بات کی, ہمارے چیئرمین صاحب نے. تو اس طرح جو ہے نا, وہ اس پہ ہم نے کیس کروایا. جو بندہ خرید رہا تھا 50 سال والا, اس پہ بھی جی جی کیس ہوا, اور جو باپ تھا لڑکی کا اس پر بھی کیس ہوا, دونوں پہ کیس ہوئے, اور دونوں نے اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیا, بچی کی زندگی بچ گئی. اور پھر ماشاء دونوں کو جب جیل ہونے کا ڈر ہوا تو دونوں نے کہا ہم نہیں کر رہے. تو اس طرح جو ہے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اللہ تعالی کی مدد سے اس بچی کی زندگی بچ گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیاری اور معصوم ہوتی ہیں بیٹیاں, گھر کی رونق بالکل اور اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں. بس ماں باپ کو یہ عقل, اللہ میاں سب ماں باپ کو اچھا نیک راستہ دکھائے کہ چھوٹے موٹے پیسوں کی وجہ سے اور چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی اولاد جیسی, اور وہ بھی بیٹیوں جیسی عظیم نعمت کو اس طرح سے فروخت کرتے ہیں. تو بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم بہت ہے. بہت بڑا اور ظلم آج ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا, وہی ظلم آج لوگ اپنی بچیوں پہ کر رہے ہیں. حالانکہ ابھی بیٹی تک تو ماں باپ کے لیے رحمت ہے. ہم کہتے ہیں کہ جہالت نہیں ہے, مگر جہالت اس سے بھی زیادہ ہے. وہی ہے زمانے کی بہت, اب تک چل رہی ہے. بالکل چل رہی ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ اپنا یہ گھر, پھر اوپر آپ سے ایک اچھی سی اسکول میں آپ ٹیچر ہیں, اور اپنے کس طرح سے آپ سوشل ورک اور اس طرح مینیج کرتی ہیں پروین؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ پتہ ہے اس میں کبھی کبھی تھوڑی سی ہو جاتی ہوں, لیکن یہ چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں. اور ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, کہ اللہ تعالی نے ایک عورت کے اندر قدرتی یہ چیز رکھی ہے, ہر عورت کے اندر, کہ بالکل آپ عورت کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داریاں ڈال دیں نا, وہ بخوبی نبھا لیں گی. وہ عورت باہر کو بھی دیکھ لیتی ہے, آپ ورکنگ وومین کو دیکھیں, باہر بھی جاب کر لیں گی, گھر آ کے گھر کو بھی دیکھ لیں گی, بچوں کو بھی بالکل سنبھال لیں گی, اپنے ہسبینڈ کو بھی سنبھال لیں گی, سب کچھ کر سب کو لیں خوش گی. بھی رکھ اور سب کو خوش بھی رکھتی ہے, سب کو خوش بھی رکھتی ہے. بالکل یہ بالکل اللہ تعالی نے عورت کے اندر ایک ایکسٹرا خوبی ڈالی ہے. حالانکہ بالکل مرد ہوتے ہیں وہ شام کو آئیں گے تو بھائی کھانا تیار ہے, کھانا چاہیے. تو اللہ تعالی کی اس خوبی سے فائدہ اٹھا لیتی ہوں میں, اور بہت اچھا الحمدللہ کیا. تھوڑا سا مینج کر لیتی ہوں. ماشاءاللہ بچوں کو بھی ٹائم دے دیتی ہوں, گھر کو بھی, اور جاب بھی ہے میری الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا, بس اب اس چیز کو سوشل جو آپ کر رہی ہیں, فری آف کاسٹ کر رہی ہیں, اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا یہی تو مین چیز کر رہی ہوں میں, بالکل جو بالکل. میں اپنی زندگی میں کر رہی ہوں, یہی تو میں خاص چیز کر رہی ہوں. اب میں اس کو کیسے چھوڑوں, اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتی. تو اللہ تعالی نے چنا ہے, اب اللہ تعالی اور ہمیں دے اس کو کہ ہم کامیاب اس کریں. طرح اپنی زندگی میں یہ نیک کام کرتے رہیں. اور مینج پتہ کر ہے لیتی ہوں, کرنا پڑتا ہے. پروین, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. دیکھیں آپ جو ہوں ایکشنس کر رہی ہیں, جتنی آپ خدمت کر رہی ہیں,
تو वो सारी खिदमत आप अपने बच्चों में इसकी रिएक्शन देखते होंगे कि अल्लाह मियाँ ने आपके बच्चों को इतना नेक अच्छा और इतना अच्छा एक सब्र दिया होगा कि आपकी मम्मा घर से निकलती है इनको मालूम है, इसके बावजूद भी उन्हें वो सब्र आ जाता होगा कि चले हम सारा काम खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं, मम्मा नेक काम करने के लिए जा रही है। तो अल्लाह मियाँ खुद हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये तो अच्छा ही करता है आपके लिए भी, अच्छा ही होगा आपके बिल्कुल इंस्टीट्यूट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल। काम करने वाले तमाम के लिए हमारी दुआएं कि आप और फले फूलें। आमीन। हमने हाँ, इस तरह जो है ना अपने आप को मैनेज करना है। तो अल्लाह मियाँ और अच्छी अच्छी बात ये कि माशाल्लाह वो मेरा भी ख्याल करते हैं कि मम्मा बाहर से आई हैं, मम्मा आपको चाय दे दें। अच्छा माशाल्लाह आप तो चाय भी बनाने लगे हैं। छोटे से और इतने बड़े नहीं है, हर लेकिन चीज चाय भी बना सीखते लेके दे देते हैं मुझे। तो बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज, अच्छा मेरे बच्चों के अंदर भी ये चीज आ गई है कि तो दूसरों की मदद करना परवीन, है। मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन है या इंडिविजुअल बेस पर आप ये काम कर रही हैं? मैम हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है और ना लिंक है। हमारी जो अपनी तंजीम है ये एक बेसिकली सोशल तंजीम है, एनजीओ जस्ट लाइक। तो हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल बंदे से लिंक नहीं है, ना उन्होंने कभी हमें सपोर्ट किया है। हम जो भी चलें, करते बहुत हैं अच्छी अपनी बात मदद आपके तहत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, परवीन, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी बहुत सी फीमेल्स घर पर जो बैठी हैं, उनको अपने हस्बैंड या अपने पेरेंट्स की तरफ से ये इजाज़त नहीं होती कि वो आपकी तरह से बाहर निकल के काम कर सकें, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी? बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छा पैगाम आपने मुझसे पूछा है। मैं हर अपनी तकरीब में और अपने हर लाइव प्रोग्राम में और हर जगह जहाँ भी जाती हूँ लाजमी में मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ पेरेंट्स को और अपने मेल हजरात को कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों पे को जो है उनको ट्रस्ट करें और उनको जो है आप परमिशन दें, बाहर निकालें। वो जो करना चाहती हैं वो उनको करने दें। और अगर वो बाहर निकल के कोई अच्छी जॉब करना चाहती हैं वो करने दें। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे काम में जो नेकी का काम हो, जो किसी के काम आने वाला काम हो, मदद हो, इसमें तो लाज़िमन आप बिल्कुल, अपनी लेडीज़ को जो है परमिशन दें बाहर निकालें। और काफ़ी हद तक हम कोशिश की है और कामयाब भी गए हैं। कुछ लोगों ने हमें देखा-देखी में और हमारी बातें सुन के, हमारा किरदार देख के, मेरे साथ और भी मेरी बहनें होती हैं तंजीम में और उन्होंने अपनी जो है बेटियों को कहा कि नहीं, जब वो काम कर सकती हैं फील्ड में तो आप भी जाएँ अपने फील्ड में और काम करें। तो मैं यही पैगाम दूँगी पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें और वो जो भी अपनी फील्ड में करना चाहती हैं, जिस फील्ड में जाना चाहती हैं तो प्लीज़ आप उनको इजाज़त दें और जाने दें। और औरतों को भी ख़ास तौर पे जो मैरिड हैं वो अगर उनके पास टैलेंट है और उनके पास जज़्बा है इंसानियत की खिदमत का, तो आप प्लीज़ अपने घरवालों को कन्विंस करके जैसे हम अपनी हर बात मनवा लेते हैं तो वो मनवा के कन्विंस करके आप बाहर आएँ और जो है वो मदद करें, दूसरों की कोई अच्छा काम करें। और एक और है कि अल्लाह ताला ने ये हमें ज़िंदगी दी है, एक दफ़ा मिली है, बड़ी ज़िंदगी कुछ मतलब बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, अनमोल ज़िंदगी है। तो क्यों ना हम एक दफ़ा आए हैं तो कोई अच्छा काम करके चले जाएँ, किसी इंसान के काम बिल्कुल, आ आपके ख़यालात बहुत ही अच्छे हैं परवीन, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके लिए ज़रूर कहूँगी, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा है कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा। इस बात पर मुझे अबू बिन आदम भी याद आते हैं, जिनकी पोम हमने पढ़ी थी अपने पता नहीं मैट्रिक में या इंटर में, जिसमें उन्होंने अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए पहाड़ों पर चढ़े और समंदर की गहराइयों तक गए, पर उन्हें आखिर में ये पता चला कि इंसान के अंदर ही खुदा है और इंसान की खिदमत करने से ही खुदा मिलता है। आप वो काम गया। कर रहे हैं जो खुदा की कुर्बत के बिल्कुल हासिल करने के करीब है। तो थैंक यू वेरी बेशक। मच परवीन, आपको बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और मेरे व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह आपकी सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, और आई होप कि आपको सुनने के बाद हमारी बहुत सी फीमेल्स आगे आएंगी और आपकी तरह से अपनी खिदमत शुरू करेंगी। थैंक यू वेरी मच परवीन, अल्लाह हाफिज़। वेलकम मैम। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप सबसे बल्कि रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो चैनल है एक कहानी मेरी ज़बानी, इसको प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें,
اور جو ہے شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ جو میڈم نے بہت اچھا کام اسٹارٹ کیا ہے اور یہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ضرور اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. ایک کہانی میری زبانی.